بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری اور ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا، جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، ان کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، مولا دور فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے۔ مولا، جتنے بھی دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، ان کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، مولا دور فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے۔ مولا، ان کی جو بھی دلی جائز مرادیں ہیں، سب پوری فرما دے۔ اے مالک و مولا، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے دلوں کے احوال تو بہتر جانتا ہے۔ ان کے جو بھی مسائل ہیں، میرے مالک دور فرما دے۔ مولا، ہم سب نے تجھ سے جو مانگا اور جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ یا اللہ، جو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، یا اللہ ان کے لیے اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر۔ یا اللہ، جو بے گھر ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ، سب کے دلوں کی نیک جائز خواہشات پوری فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کے رزق میں کشادگی ہو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مختصر سی چیز ہوتی تھی اور وہ بہت سے لوگوں کو پوری آتی تھی۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، جیسے کسی صحابہ نے اگر دعوت کرنی ہوتی تھی تو وہ ایک چھوٹی سی بکری ذبح کرتے تھے، جو قریباً 4 یا 5 کلو گوشت ہوتا تھا اس کا، مگر وہی 4-5 کلو گوشت سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کو پورا آ جاتا تھا۔ دودھ کا ایک پیالہ 60-70 صحابہ میں پورا ہو جاتا تھا۔ اس میں اتنی برکت ہو جاتی تھی کہ وہ اتنی تعداد میں بھی لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور کمالات ہیں، جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عطا فرمایا وہ ہماری سوچ سے برتر ہے۔ ہم جہاں تک بھی سوچیں، ہماری سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی۔ اور اسی طرح جو انعامات اور جو برکتیں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ ہماری سوچ سے پرے ہیں۔ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہم ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیں تب بھی ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی امت پر بھی اپنی رحمت فرما دی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں کشادگی ہو، آپ تنگدستی سے دور رہیں، جو بھی آپ کے یہ رزق کو لے کر مسائل ہیں، دنیا میں بہت سی مشکلات ہیں، بہت سے مسائل ہیں، ان میں ایک سب سے خاص اور بڑا مسئلہ رزق کی تنگی بھی ہے، جو ہر انسان کے لیے مشکل ہے۔ ہر طرح کی مشکلات برداشت ہو جاتی ہیں،
لیکن رزق کی تنگی انسان کو برداشت نہیں، کھائیں گے نہیں تو جئیں گے کیسے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا کہہ لیں کہ مسئلہ ہے۔ آج کل کے جو حالات ہیں، اگر ہم پاکستان کو ہی دیکھ لیں تو جس طرح کی مہنگائی ہے اور جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، لوگوں کو ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے۔ اس پر ماشاءاللہ اگر فیملی بڑی ہو اور کمانے والا کوئی ایک ہو تو وہ اور زیادہ مسائل ہیں۔ لیکن ہم اللہ رب العزت سے پر امید ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ صرف اسی امید سے ہم لوگ زندگی گزاریں گے اور انشاءاللہ اللہ آسانیاں بھی دے گا۔ جیسے ہر غم کے بعد خوشی ہے، ہر تنگی کے بعد خوشحالی ہے، اسی طرح سے انشاءاللہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ آپ نے بس اللہ سے پر امید ہونا ہے، اللہ سے پر امید رہنا ہے اور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ 15 شعبان کی رات آپ نے عبادت تو کرنی ہے، وہ ہر مسلمان کرتا ہے عبادت، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ یہ وظیفہ بھی کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم کرے گا اور آپ کی جو رزق کی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ 15 شعبان کی رات آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں گندم ہے تو آپ نے ایک مٹھی گندم لینی ہے، اور یہ نہیں کہ آپ نے اس کو ہاتھ میں پکڑ کے لازم ہے کہ آپ نے اس پر پڑھنا ہے۔ آپ ایک مٹھی گندم لے لیں، گندم نہیں ہے تو آپ چاول لے لیں، ایک مٹھی آپ نے وہ لے کر کسی بھی برتن میں ڈال کر رکھ لیں، اور اس کے اوپر آپ نے 313 مرتبہ اللہ الصمد آپ نے پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، چاہے 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی آپ کو توفیق ہے۔ آپ درود پاک پڑھیں اور 313 مرتبہ اللہ الصمد آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے وہ گندم یا چاول جہاں سے لیے ہیں، یعنی اگر کسی برتن سے لیے ہیں جس میں باقی آپ نے ذخیرہ کیے ہوئے ہیں، اگر کسی بوری میں ہیں، کسی برتن میں ہے، جس بھی جگہ سے آپ نے وہ لیے ہیں، آپ نے وہ واپس جس پر پڑھائی کی ہے، آپ نے وہ واپس اسی کے اندر ڈال دینے ہیں، اور اسے حسب معمول جیسے آپ استعمال کرتے ہیں آپ نے ویسے ہی استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے رزق حلال کشادہ طریقے سے عطا فرما، میرے رزق میں برکت فرما، مجھے حلال کمائی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے دعا کرنی ہے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا، بشرطے کہ آپ کی نیت صاف ہو، آپ کا توکل اللہ پر پورا ہو، انشاءاللہ اللہ ضرور سنے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اس مبارک رات میں جب بھی آپ دعا کریں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی ایک اچھے اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے بتائے ہوئے وظیفوں سے آپ کو فائدہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔